آج کل جو جائے نماز عام طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں خانہ کعبہ مدینہ کے تصاویر ہے. یہ تصاویر کبھی کبھار پاؤں کے نیچے کوئی حرج نہیں. کعبے پر پیر رکھ کے نماز پڑھنا جائز اور ثابت ہے. اس سے کوئی فرق شیطان کا وسوسہ ہے. سمیع اللہ کے بعد ان کلمات منفرد مقتدی کیا پڑھے؟ امام پڑھے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، مقتدی پڑھیں گے ربنا ولک الحمد. بہتر ربنا ولک الحمد ہے. میرے ایک تبلیغی دوست وہ کوئی بھی یہاں پتہ بیان کرے اکثر سوتا رہتا ہے اور سونے کے دوران خدا پتہ نہیں خراٹے مارتا ہے. افسر نو میں بھی جمعہ پڑھتا ہے، خراٹے مارتا ہے، نیند پوری کرتا ہے. کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ تو اس سے پوچھو کہ اس کا وضو ٹوٹتا ہے یا رہتا ہے. حالت تحقیق نیند غیر ناقض وضو ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ سوئے جیسے آپ بتا رہے کہ وہ سانپے مار رہا ہے تو ایسے شخص کو وضو کرنا چاہیے. وضو کیا، وہ استنجا بھی کرے تاکہ پانی اوپر تک چڑھے اور اس کے خراٹے رک جائے. حقیقت میں بیٹھے بیٹھے وضو نہیں ٹوٹتا نیند سے جب تک وہ گر نہ جائے. اگر بیٹھے بیٹھے سو گیا اور گر گیا تو وضو ٹوٹا، ورنہ نہیں. کیا بینکوں کے شیئر خریدنا جائز ہے ناجائز ہے؟ غلام الرحمان نے کہا ہے کہ یہ تنخواہ نہیں ہے، رشوت ہے. یہ غلام الرحمان کے خیالات ہیں. آپ کے بیان کے بعد پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے، ایک بیان ایک مسئلہ بیان ہوا، باقی مولانا ہمارے لیڈر اس سے پاس آلار ہے. فقی مسئلے میں تو کسی کا لحاظ نہیں ہو سکتا ہے. غلام الرحمان وہی شریعت نافذ کرے تو اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی و برکت عظیم آمین. سب کا صحت عجیب خیر آمین. اللہ کے علم سے ہم کو فیضاب آمین آمین. اگر کرتے کے آستین لمبے ہوں تو نماز میں ان کو تھوڑا سا موڑ سکتے کلائیوں سے اوپر ہو جائے تو اچھا. آج کل حرم مکی میں کنویں کی کھدوائی کا کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے سعودی اہلکار صرف عمرہ ادا کرنے والوں کو مطاف میں جانے دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اگر احرام صرف اس نیت سے باندھا جائے کہ مطاف میں جانا ممکن ہو سکے اور سعودی اہلکار اپنے اس انتظامی مسئلے کی وجہ سے ہمیں نہ روکے، تو ایسے دھوکے کی وہاں جا کے ضرورت کیا ہے؟ اوپر سے جو طواف ہوتا ہے وہ بھی طواف کعبہ ہے. اور پھر آپ عمرے بہت کر لیں. جب بھی دل چاہے کہ کعبے کے قریب سے طواف کروں تو آپ جیرانہ چلے جائے، تنعیم چلے جائے، جدہ چلے جائے، خلیس چلے جائے. یہ سب ارد ہل ہے، وہاں سے احرام باندھ کے آ جائے، عمرہ بھی ہو جائے گا. جھوٹ بولنے سے بھی بچ جائیں گے. جبکہ احرام کے بغیر جو صد کو بوسے بھی نہیں دے سکتے، یتیم میں بھی بغیر احرام. ٹھیک ہے، یہ وہاں کے انتظامات کا احترام کرنا ضروری ہے. کیا نفلی صدقے عقیقے یا یہ وہ کہ بکرے کا 1 سال کا ہونا ہے اسی طرح شرط ہے؟ بہتر ہے نفلی صدقات عقیقے وغیرہ میں بکرا انہی شرائط و آداب کا ہو جو قربانی میں ہے، یہ بہتر ہے. پورا سلام کس طرح ہے؟ کیا آخر میں وہ مغفرت ہو بھی ہے؟ نہیں. میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پرائز بونڈ رکھنا جائز ہے بشرطیکہ کہ اس میں کوئی فقہی خرابی نہ ہو. آج کل اکثر عورتیں اپنے بہووں کو باقاعدہ بیوٹی پارلر سے بناتی ہے. حدیث شریف میں ایسی عورتوں پر لعنت نہیں آئی. بیوٹی پارلر والوں پہ تو نہیں آئی. جو رنگ گودتی ہے یا بال کٹواتی ہے یا دانتوں میں فاصلہ کراتی ہے ان کو جو لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتفلجات والمتنمسات المغیرات خلق اللہ. بخاری. شیعہ کا نظریہ و عقیدہ جاننے کے لیے کون سی کتاب ہے؟ وہ جو آیات بینات لکھی ہے مہدی حسن خان نے، وہ بھی بہت اعلیٰ ہے. اور وقت حاضر کے بہت سارے علماء نے ان پر تفسیری کتابیں لکھی ہیں، وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں. تفصیلات کے لیے عالم اور طالب تو تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز کا دیکھے یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا منہاج السنت دیکھے. میں حافظ قرآن ہوں، 1 مہینے سر کا درد نہیں جا رہا.
بہت علاج کروایا، دم بھی کرواتا، وقتی طور پر آرام آتا ہے۔ کھانے پینے کا نظام صحیح کر لو، کھانے پینے میں گڑبڑ ہے یا نیند میں یا زیادہ سوچنے کی وجہ سے۔ ہمارے ایک مریض جن کو شیاطین جنات مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں، آپ اور دیگر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں صحت شفا دے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر صحت برکت دے۔ مثلا ایک جمعہ اذان اول کے بعد نکاح منعقد ہو جائے یا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ میری بہن رات سے ہاسٹل میں ہے، ایڈمٹ ہے، میں دماغ کام نہیں کر رہا، آپ سے جملہ حاضرین سے اللہ انہیں صحت کاملہ شفا عاجلہ دے۔ اللہ تعالیٰ سنلوم درسگاہ سے تعاون کرنے والے بنا دے، آمین۔ نئی موٹر سائیکل گم ہو جائے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ جلدی نصیب کرے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت نیک و صالح اولاد دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے کی حالت میں مصلی زمین سے اپنے پاؤں کو اٹھائے، کیا نماز ہو جاتی ہے؟ مولانا مفتی کفایت اللہ نے تعلیم الاسلام میں اس کو فساد صلات لکھا ہے۔ وفیہ ما فیہ۔ دعا کے بارے میں آگاہ کر دے، کون سی دعا مسنون جائز ہے؟ ہر دعا جو قرآن و سنت میں آئی ہے وہ مسنون اور جائز ہے، اور جو آپ کی ضرورت ہے وہ جائز ہے۔ مانگنے کا طریقہ، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بھی بتایا، سب بتا دیے میں نے۔ تم کہیں سے آج پڑھ رہے ہو، بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو بے خبری میں پڑھنے والے دوبارہ پڑھ لیں۔ ذکر بالجار کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی کا نقصان کوئی نہیں ہے، علیحدہ جگہ ہے اور اپنے دلوں کی تشویق اور ترغیب کے لیے تو خیر ہے۔ مسجد میں ملا علی قاری نے لکھا ہے مطلقاً ناجائز۔ اس میں اختلاف ہوا ہے۔ محقق الاثر شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے ذکر بالجہر پر مستقل کتاب لکھی۔ ترجیح اسی کو ہے کہ ذکر بے سر ہو۔ صحت سلامتی ہمارے سر سے کہ ہمارے چھوٹ گئی ہو اور اولاد فیصلہ دینا چاہے فدیہ، تو فدیہ اس نماز کے مطابق ہے جس وقت چھوٹی ہے۔ اگر وہ یہ حساب کر سکے کہ اس وقت ایک فطرانہ اتنا بنتا تھا تو دے سکتے ہیں، اور اگر یہ حساب مشکل ہے تو پھر موجودہ ادائیگی کے وقت دے دیں۔ الحمد